السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل قرآن اور سائنس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی اور سائنس کس طرح ہمارے قرآن مجید کو سچا ثابت کرتی ہے۔ تو ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تو بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ناظرین، بغیر وقت ضائع کیے پارٹ 1 شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، 20ویں صدی اور اس کے آخری سالوں میں انسان کی تیز رفتار علمی پیش قدمی اور وسیع ہوتی ہوئی معلومات نے انسان کی لا علمی کو اور اجاگر کر دیا ہے۔ کھلتی ہوئی ہر پرت اور اترتا ہوا ہر غلاف مالک حقیقی کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، سائنس کے مطابق آج سے تقریباً 15 ارب سال قبل تاریخ کا سب سے بھیانک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کھربوں ایٹمی ذرات اور گیسیں پھیلتی چلی گئیں۔ دھماکے کا مرکز ایک نہایت چھوٹا سا نقطہ تھا۔ جی تو ناظرین، نقطہ، اس نقطے کے اندر لامتناہی قوت موجود تھی۔ دھماکے کے 1 سیکنڈ کے کھربوں حصے میں کائنات ایک فٹ بال کے برابر ہو چکی تھی۔ کائنات تیزی سے پھیل رہی تھی۔ یہ صرف ایک دھواں تھا جو پھیل رہا تھا۔ اس دھوئیں کے اندر 2 عظیم طاقتیں، گریویٹی فورس اور ڈارک انرجی موجود تھیں۔ سائنس اس عظیم دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا کافر اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین و آسمان باہم ایک نقطے میں بند کر رکھے تھے، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر ڈالا۔ سبحان اللہ، جو چیز 1400 سال قبل قرآن نے بیان کی وہ سائنس آج بیان کر رہی ہے۔ کائنات ہمیشہ انسان کے لیے ایک سوال کی مانند رہی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں معروف سائنسدانوں نے اس کی تخلیق پر تھیوریاں پیش کرنا شروع کر دیں، جس میں ایک کا نام بگ بینگ بھی تھا۔ تمام تھیوریوں کے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیقات کا کام شروع کر دیا گیا۔ تحقیقات کے دوران خلا میں موجود ایٹمی ذرات اور گیسوں کا گہرا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران کائنات کی بناوٹ، ساخت اور مخصوص تسلسل کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ آخر تمام جائزہ کے بعد بگ بینگ کی تھیوری کو درست قرار دے دیا گیا۔ اس تھیوری کی بنیاد پر ناسا سمیت تمام فلکیاتی اور ارضیاتی اداروں نے ریسرچ کا کام شروع کر دیا۔ بگ بینگ تھیوری کائنات کی تخلیق کو مزید کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ دھماکے کے بعد کائنات محض دھواں تھی۔ لاکھوں سال یوں ہی بیت گئے۔ اچانک دھواں ذرات میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ذرات پتھر اور چٹانوں کی شکل دھارنے لگے۔ چٹانیں قوی ہیکل وجود بننے لگیں۔ ڈارک انرجی اور گریویٹی فورس دونوں ایک دوسرے کے متضاد کام کر رہی تھیں۔ ڈارک انرجی 300 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات کو پھیلا رہی تھی، جبکہ گریویٹی فورس دھوئیں سے سیارے، ستارے اور 2 ہیکل خلائی پہاڑ وجود میں لا رہی تھی۔ لاکھوں سال بعد دھوئیں کی ایک تہ اوپر اٹھنا شروع ہوئی۔ یہ سلسلہ تہ در تہ چلتا رہا۔ یوں کائنات بالائی اور زیریں سطح میں بٹ گئی۔ بالائی آسمان اور زیریں زمین کہلائی۔ یہاں زمین سے مراد صرف ہمارا سیارہ ہرگز نہیں ہے۔ بالائی سطح انتہائی اونچائی پر چلی گئی، یہاں تک کہ آج تک اس کا حقیقی رنگ معلوم نہیں ہو سکا، جبکہ زیریں سطح سیاروں، ستاروں اور گیسوں کی جگمگاتی دنیا بن گئی۔ 50 لاکھ سال بعد کائنات قوی ہیکل، جلتے شعلوں کا جہاں تھی۔ اس ابتدائی دور کو سائنس گیس جائنٹ کا نام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی تخلیق کو قرآن مجید کی سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 میں اس طرح بیان کیا، اور ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اس وقت صرف دھواں تھا۔ ناظرین، دھواں۔ تب ہم نے آسمان و زمین کو حکم دیا، تم وجود میں آ جاؤ۔
خوشی سے چاہے زبردستی، تو انہوں نے کہا ہم باخوشی حکم بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، ان آیات سے اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ سائنس وہی کچھ بیان کر رہی ہے جو ہمارا قرآن مجید 1400 سال قبل سرزمین عرب پر بیان کر چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔